السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر ایک لڑائی، ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کا جو حملہ ہے، ایران کا اس میں کافی نقصان ہوا ہے۔ ایران کے جو رہبر تھے یا سپریم لیڈر تھے، ان کو اس میں قتل کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ایران کی جو ملٹری قیادت تھی، جو ایک میٹنگ کے لیے وہاں آئے تھے، ان سب کو بھی قتل کیا گیا۔ انہوں نے اس حملے کے بعد کافی ملکوں کے اوپر حملہ کیا، جہاں جہاں بھی امریکہ کے جو اڈے ہیں یا بیسز ہیں، ہر ایک کے اوپر ایران نے اٹیک کیا، ہر ایک ملک کے اوپر، چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے وہ UAE ہے، چاہے وہ بحرین ہے، چاہے وہ قطر ہے، لیکن زیادہ جو اس کا زور ہے اس وقت وہ بحرین اور UAE کے اوپر ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ بھی اس نے معاملات اتنے زیادہ ابھی تک اتنے بڑے حملے سعودی عرب کے اوپر نہیں کیے، اسی طرح جو دیگر ممالک ہیں ان کے اوپر۔ یہاں میں جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ لڑائی کب تک جاری رہے گی یہ کسی کے بس میں بھی نہیں ہے، یہ لڑائی جاری کرنے والے جنہوں نے شروع کیا وہ جانتے ہیں، یا پھر جو ہے جنہوں نے یہ لڑائی شروع کیا وہی جانتے ہیں کہ یہ لڑائی جنگ کب ختم کریں گے۔ لیکن ایک جھوٹ اور ایک مکاری کے اوپر ایک دفعہ پھر ایک جو مسلم ملک ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اب تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جو امریکہ کا جو وزیر دفاع ہے اس کا جو بیان ہے اس کے بعد، جس کے اوپر نہ صرف جو ہے وہ مسلمان دنیا کے اندر، بلکہ میں مسلمان حکمرانوں کی بات قطع نہیں کر رہا، میں مسلمان دنیا کی بات کر رہا ہوں، مسلمان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ مسلمان حکمران تو آپ سمجھیں کہ یہاں سے اٹھاؤ وہاں بٹھا دو، اور وہاں سے اٹھاؤ یہاں بٹھا دو، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں ہے۔ دوستو، جو دو باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ امریکن وزیر دفاع کا جو بیان ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس نے لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے، اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ جو عام پبلک ہے، ظاہر ہے وہ یہاں پہ اس کی ہمدردیاں زیادہ تر جن ممالک کے اوپر ایران حملے بھی کر رہا ہے ان کی بھی عوام کی اکثریت کی ہمدردیاں اپنے ممالک کی بجائے ایران کے ساتھ ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، اور پاکستان میں جو حکمران ہیں ان سے بھی عرض ہے کہ وہ سچویشن کو غلط انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں ہوں گی، ضرور ہوں گی، کیونکہ ان کا جو اہل تشیع ہے، ان کا مذہبی رہنما جو ہے وہ اس حملے کے اندر قتل کیا گیا ہے، لیکن ایران کے ساتھ ہمدردی سے زیادہ لوگوں کا غصہ، لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہیں، کیونکہ نیتن یاہو نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر جس طرح غزہ کے اندر قتل عام کیا ہے اور معصوم بچوں کا قتل عام کیا ہے، اس کے بعد مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ ایران کی ہمدردی سے زیادہ اسرائیل کی نفرت کے اوپر مبنی ہیں، اسرائیل کے ساتھ نفرت کے اوپر مبنی ہے، جو اس نے معصوم بچوں کا غزہ کے اندر قتل عام کیا ہے، اور جس طرح اس نے غزہ کو ملیا میٹ کر دیا، اس کے اوپر لوگوں کے جو جذبات ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ امریکہ کے اوپر ہیں۔ خود امریکہ کے اندر ٹرمپ سے لوگ جو جنہوں نے اس کو ووٹ دیے ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس سے نفرت کا اور برات کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بندہ آیا تھا کہ میں جنگ کے خلاف ہوں، میں کوئی جنگ شروع نہیں کروں گا، اور ایک سال نہیں گزرا اور اس نے کتنے ممالک کے اوپر جو ہے ایون کہ یورپ کا ایک جو ملک ہے گرین لینڈ، اس تک کو جنگ کی دھمکی دی، اور ابھی جنگ کے دنوں کے اندر پھر وہ یورپ کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ صرف باتوں کی حد تک ایران میں ساتھ نہ دو، صرف ہماری تمہاری اخلاقی حمایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھ جنگ کے اندر شامل ہو جاؤ۔ لیکن یورپ بھی مجبور ہے، کیونکہ خود بیلجیم کے اندر، اسپین کے اندر اور آئرلینڈ اور بہت سے جو چھوٹے ممالک ہیں ان کے اندر اس جنگ کے خلاف نفرت موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں یورپی عدالت نے جو اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو، ان کی گرفتاری کا حکم دیا ہوا ہے کہ وہ یورپ کے اندر آئیں تو انہیں گرفتار کیا جائے، یا ان کو گرفتار کر کے جنگی مجرم اسے قرار دیا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ یورپ کس طرح وہ حمایت کر سکتا ہے۔ ہاں، جرمنی اور فرانس اور UK پھر بھی میں کہتا ہوں کہ وہ شاید اس جنگ کے اندر شامل ہو جائیں کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر آ کر، لیکن چونکہ ٹرمپ نے ان لوگوں کو بھی اتنا اپنے خلاف کر لیا ہوا ہے کہ یہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ ہے، حالانکہ اسرائیل کی یہ مخالفت نہیں کر رہے، اسرائیل کے ساتھ یہ شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ٹرمپ کی وجہ سے یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب ٹرمپ کا منہ دیکھتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ ابھی جنگ کے دنوں میں بھی ان کو بلیک میل کر رہا ہے کہ میں ورنہ گرین لینڈ کے اوپر بھی حملہ کر دوں گا اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا۔ اور دوسری بات جو مجھے کرنی ہے دوستو، وہ بہت ہی اہم بات ہے اور بڑا باریک نقطہ ہے۔ جو ایرانی بچوں کے قتل عام کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ دیکھیں، ہمارا اپنے ملک کے ساتھ جتنا مرضی اختلاف ہو، میں بطور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کسی پالیسی کی حمایت نہیں کر سکتا جو وہ اپنی عوام کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ملا رجیم تھی ایران کی، اس کی پالیسیوں کی بھی حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک ظالم اور جابر جس نے نہ جانے کتنے مسلمان ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا، وہ دونوں مل کر
دونوں ظالم اور جابر مل کر ایک ملک کے اوپر حملہ آور ہیں، اور پہلے ہی دن انہوں نے پہلے ہی حملے کے اندر 170 بچیوں کے 160-70 بچیوں کے آج جنازے، جن کی عمر جو تھی 7 سے 12 سال تھی، آج پڑھائے گئے ہیں ایران کے اندر۔ کیسے بے شرم لوگ ہیں جو لوگ ایران کے اوپر حملے ہونے کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، اور ان کا تعلق بھی ایران کی مٹی سے، ان کے باپ دادا کا، چاہے وہ یورپ کے اندر آپ رہ رہے ہیں، لیکن ان کو شرم آنی چاہیے۔ میں اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بہت سی پالیسیوں سے ناقد ہوں، خاص طور پہ جو انہوں نے پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جو سیاسی کارکنوں کے اوپر ظلم کیا ہے، کیونکہ سیاسی کارکنوں کو کبھی بھی اتنا دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے کہ وہ اپنے ملک سے نفرت کرنے لگ جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کسی صورت بھی اگر پاکستان کے اوپر کوئی بھی ملک حملہ آور ہو تو اس کی حمایت کسی صورت نہیں کرنی چاہیے، اور نہ کی جا سکتی ہے، چاہے وہ حملہ آور افغانستان ہو یا انڈیا ہو یا امریکہ ہو یا اسرائیل، کوئی بھی ہو، قطع نظر اس کے کوئی بھی ہو، کیونکہ آخر کار یہ جو ہے آپ کا ملک ہے، آپ نے اس ملک کے اندر سیاست کرنی ہے۔ اگر یہ ملک ہی نہیں ہوگا تو آپ سیاست کہاں پہ کرو گے؟ تو باقی جو ہے دوستو، یہ 2 باتیں تھیں، بڑا افسوس ہوا ایرانیوں کو دیکھ کر، بلکہ ترکی نے کتنے لوگوں کو اپنے شہریوں کو بین کیا ہوا ہے، کتنے ترک ہیں جو اپنے ملک میں نہیں جا سکتے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں ان لوگوں سے ملا ہوں اور ان سے میں نے پوچھا کہ اگر ترکی کے اوپر اس طرح کا وقت آئے کہ اسرائیل ترکی کے اوپر حملہ کرے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا آپس کا اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم کسی صورت اس طرح گھٹیا حرکت نہیں کریں گے جو ایرانیوں نے کی ہے۔ تو ایرانیوں کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے لوگوں کے قتل ہونے کے اوپر خوشیاں منائی ہیں۔ انتہائی بے شرم لوگ ہیں، تم میں اور ان اسرائیلی قاتلوں میں، بنیامین یاہو کے جو قاتل گنڈے ہیں ان میں کیا فرق ہے کہ جس طرح وہ غزہ کے معصوم بچوں کے قتل کے اوپر خوشیاں مناتے ہیں، اسی طرح تم اپنے بہن بھائیوں کے قتل کے اوپر خوشیاں مناتے ہو، کیونکہ بم تو نہیں دیکھتا کہ یہ ایرانی رجیم کے خلاف ہے یا حق میں ہے۔ اس نے تو کتنی 160-70 بچیوں میں سے کتنی بچیاں ہوں گی جو ایرانی رجیم کے حق میں ہوں گی اور کتنی مخالف ہوں گی، اس نے یہ تو نہیں دیکھا نا۔ تو اس لیے شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔